أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لكم من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب اللہ. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129 پر مشتمل ہے. ان دو آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے متعلق ہی ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ احد کے دن جب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا ایک ٹکڑا شہید ہوا، چہرہ اقدس زخمی ہوا، تو آپ نے رب العزت کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے نقصان کی دعا کرنے کے لیے اجازت طلب کی کہ جن نے اس وقت آپ پر یہ ظلم کیا. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں یہ نقصان کی دعا جسے بد دعا کہتے ہیں یہ نہ کیجیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں کفار میں سے آگے کئی تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. مثلا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں نام تھا. اب اگر آقا علیہ السلام نقصان کی دعا ان کے لیے فرما دیتے تو ان کے حق میں وہ دعا قبول ہوتی، وہ دنیا سے ختم ہو جاتی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مجاہد اسلام کو کہاں سے میسر آتے؟ تو رب العزت نے اس سے منع فرما دیا. تو فرمایا لیس لک نہیں ہے آپ کے لیے من الامر اس معاملے میں کوئی شیء دخل. لیس لک من الامر شیء اس معاملے میں آپ کے لیے کوئی دخل نہیں ہے. اور یتوب علیہم چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، اور یعذبہم چاہے تو انہیں عذاب دے. فإنہم ظالمون بے شک وہ ظالم ہیں. وللہ اور اللہ کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پہ ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر رب العزت کی طرف سے رحمت بن کے آئے ہیں. اب رحمت للعالمین بن کے آئے. کوئی آپ نے اپنی زبان سے ایسی بات نہیں نکالی جو امت کے لیے مجموعی طور پر تکلیف کا باعث ہو اور امت پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نزول کا باعث ہو. اب انبیاء کرام علیہ السلام کو جو ہدایات جاری ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہوتا ہے. تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کو کسی چیز سے منع کرے، اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو نبی کا مقام مرتبہ معاذ اللہ کم ہو گیا، یا نبی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں رہی، یا پھر ہم اس بات کو ویسے ذکر کریں معاذ اللہ جیسے ہم خود خدا کی جگہ پہ بیٹھے. یہ غلط بات ہے. اب یہ جو آیت ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم کہ اس معاملے میں آپ کو کوئی دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول فرمائے، چاہے تو انہیں عذاب دے. اب ظاہر ہے آقا علیہ السلام جن کے بارے میں جن کے خلاف دعا مانگنے کے لیے اللہ سے عرض کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی، بات ختم ہو گئی.
اب یہاں پہ کچھ لوگ اس آیت طیبہ کو تلاوت کر کے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی طرح کے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر، کہ جو کسی امتی کے شیان نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ. بھائی اللہ اپنے نبیوں کے بارے میں جو چاہے کرے، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ہم تو نبیوں کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں نیاز مندی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ. مثلا ڈاکٹر اسرار احمد ایک شخصیت ہیں، قرآن شریف کے دروس ان کے معروف ہیں، تو ان کے دروس ہم نے کئی مرتبہ سنے دیکھنے کے لیے کہ یہ بیان کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. تو جب وہ اس آیت تجربہ بھی پہنچتے ہیں علیہ السلام من الامر شیء، تو زوردار انداز میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کی نفی کرتے ہیں اور پھر اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ جو صریحاً حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی والا انداز. جو اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں، بادب علماء، اور جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا مقام مرتبہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ، آپ کی محبت، آپ کا عشق موجود ہے، اور پھر اصول و ضوابط کا جنہیں علم ہے کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کس مقام پر کیسے کرنا ہے اور قرآن شریف کس مقام پر کیسے بیان کرنا ہے، انہیں ان آیات طیبات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں نظر آتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں نظر آتی ہیں، اور وہ انتہائی ادب کے ساتھ اس طرح کی آیات طیبات کو بیان کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب بنے، آپ کی ناراضگی کا سبب بنے. تو یہاں پہ حضور ضیاء الامت حضرت جسوس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر قرطبی کے حوالے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے رب زمین پر کسی کافر کو سلامت نہ رہنے دے، اگر حضور آپ ہمارے لیے بھی بد دعا کرتے تو ہم سب ہلاک ہو جاتے، لیکن اے ہمارے محبوب، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی پشت پاک پر قدم رکھے گئے، رخ پرنور زخمی کیا گیا، دندان مبارک توڑے گئے، لیکن پھر بھی آپ نے دعائے خیر ہی فرمائی. یہی عرض کی کہ رب میری قوم بے علمی میں یہ کام کر رہی ہے، انہیں معاف فرما دے. اور پھر یہاں سے ہرگز جو ہے نا یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا یا آپ کی خواہش کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی اثر نہیں ہے یا کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت کا اپنا معاملہ ہے کہ کسی معاملے میں حکمت کے پیش نظر اور امت کے فائدے کے پیش نظر اپنے نبیوں کو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کام کرنے سے منع فرما دے. اب وہاں تو ہمارے لیے بولنے کی مجال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ سارے کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے جو مقام و مرتبے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں عطا فرمائے ہیں. تو اس طرح کے کچھ خاص واقعات ہوتے ہیں. باقی جو عمومی صورتحال ہے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اور آپ کی خواہش کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. آپ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت کرم نوازیوں کے انتہائی کر دیتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. نظر کرم سے، آپ کی نظر کرم سے کفر و شرک اور فسق و فجور کی طریقیں جگہ بگانے لگتی ہیں. تو کتنے ہی واقعات ایسے ہیں، ہزاروں میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے ہیں تو کام بن جاتے ہیں. تو ان سب کو سائڈ پہ کر کے اس ایک آیت کو لے کر اور یہ ثابت کرنے لگنا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت ہی نہیں، یہ قرآن فہمی کا انداز انتہائی جاہلانہ ہے اور غلط ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. دوبارہ آیت کی طرف دیکھتے ہیں، لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کا اس معاملے میں کوئی دخل، او یتوب علیہم او یعذبہم، چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے لے، چاہے تو انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ہی کا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. یغفر لمن یشاء، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ